أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. اس کے بعد میں مولانا عبدالسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ کلام دعاؤں سے طبیعت رو بصیحت ہے نہیں میری طبیعت مضطرب ہے اب نہیں لگتی کہیں میری نہیں سمجھا کوئی اس درد کو یہ درد کیسا ہے دواؤں سے شفا ہرگز نہیں ہرگز نہیں میری
علاج اس کا فقط یہ ہے کہ طیبہ ہو نگاہوں میں، دیار قدس میں اشکوں سے تر ہو آستی میری، دیار پاک ہوتا اور ہوتی یہ جبی میری، خدا کی رحمتوں سے زندگی ہوتی ہنسی میری، گزر جائے یہ باقی عمر ان کے آستانے پر، جہاں ہے سرور عالم بنے تربت وہیں میری، متاع درد دل جو مل گئی مشکل سے ملتی ہے، خدا کا فضل ہے حالت تو ایسی تھی نہیں میری، نہ دل میں چین ملتا ہے نہ شب میں نیند آتی ہے، سکون پاتی نہیں ہے خاطر اندوہگی میری، ہوا پیدا اسی غم کے لیے راحت کا طالب ہوں، طلب کرتا ہوں ایسی شے جو قسمت میں نہیں میری، وہ نقشہ جم گیا ہے اب تو دل میں ذات اقدس کا، وہ نقشہ جم گیا ہے اب تو دل میں ذات اقدس کا، تصور میں وہ رہتے ہیں نگاہیں ہو کہیں میری، ہوا دیوانہ جب سے آپ کا خلوت میں رہتا ہوں، ہوا دیوانہ جب سے آپ کا خلوت میں رہتا ہوں، کسی سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں میری، یہ دنیا دار فانی ہے فقط ایک خواب ہے شب کا، یہ دنیا دار فانی ہے فقط ایک خواب ہے شب کا، جو دیکھا غور
سے میں نے تو آنکھیں کھل گئی میری، جو دیکھا غور سے میں نے تو آنکھیں کھل گئی میری۔ کسی لائق نہیں ثاقب مگر بخشش کا طالب ہے، کسی لائق نہیں ثاقب مگر بخشش کا طالب ہے، نظر بس آپ ہی پر ہے شفیع المذنبین میری، نظر بس آپ ہی پر ہے شفیع المذنبین میری۔ اللہم زد وزد ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں ہمارے حضرت والا کے خلیفہ مولانا سرور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اصلاحی نظم پیش کریں، اور ایک خوشخبری ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آئندہ جو ہمارا سیکنڈ سنڈے کا پروگرام ہونے والا ہے سیروزہ، وہ انشاءاللہ نارائن کھیڑ میں ہوگا، یا دہانی کے طور پہ آپ لوگوں کو بول دیا، کیونکہ آخری وقت میں سب لوگ نکلتے رہتے ہیں تو صحیح سن نہیں پاتے، پھر بعد میں پھر سوال کرتے ہیں کہ اعلان کیا ہوا، تو اس لیے سیروزہ ہے، اور 9، 10، 11 یہ لوگ نوٹ کر لیں، ٹکٹیں بک کرا لیں، نارائن کھیڑ کے میں طے ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے نعتیہ کلام میں ایک شعر سنا، جو دیکھا غور سے تو آنکھیں کھل گئی میری۔ ایک نظر ہماری ہوتی ہے اور ایک نظر اہل اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کو غور سے دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں، ایسے ہی شیخ کی مجلس اور شیخ کی صحبت بظاہر تو اس میں وقت گزارا جاتا ہے، لیکن اہل نظر کی نظر میں شیخ کی صحبت اور شیخ کی محفل کیا ہوتی ہے، ہم کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری بھی آنکھیں کھل جائیں۔ یہ کلام حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کا ہے، جو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کا یہ کلام ہے، اور انہوں نے اپنے اس کلام میں شیخ کی صحبت اور شیخ کی محفل اور مجلس کو حقیقت کی نظر سے دیکھ کے بیان فرمایا ہے۔ اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اگر سوچے تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اہل اللہ کی نظر، جو حقیقت میں شیخ کی صحبت اور شیخ کی مجلس کی حقیقت اہل اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہ نظر۔ اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اگر سوچے تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں،
اب صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی صحبت سبب ہے سایہ عرش الہی کا، یہی صحبت سبب ہے سایہ عرش الہی کا۔ تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں، یہی صحبت سبب ہے سایہ عرش الہی کا۔ تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں، اگر سوچے تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے شیخ کی صحبت کا؟ سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے، سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے۔ ابھی تھیں دوریاں رب سے، ابھی قربت میں بیٹھے ہیں۔ سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے، سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے۔ ابھی تھی دوریاں رب سے، ابھی قربت میں بیٹھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں۔ بفیض شیخ دنیا درمیاں حائل نہیں اپنے، بفیض شیخ دنیا درمیاں حائل نہیں اپنے، کہ جلوت میں بھی ہم بیٹھے ہیں تو خلوت میں بیٹھے ہیں۔ مبادا کل ہمیں دنیا کی مشغولی نہ مہلت دے، مبادا کل ہمیں دنیا کی مشغولی نہ مہلت دے۔ ابھی توبہ کریں تائب، ابھی فرصت میں بیٹھے ہیں، ابھی توبہ کریں تائب، ابھی فرصت میں بیٹھے ہیں۔ مبادا کل ہمیں دنیا کی مشغولی نہ مہلت دے، ابھی توبہ کریں تائب، ابھی فرصت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی تھیں دوریاں رب سے، ابھی قربت میں بیٹھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں، اگر سوچے تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں۔ ایک اعلان اور یہ کرنا ہے، جو احباب بسوں سے پہنچنے والے ہیں ان کی بکنگ یہ مہینے کے اینڈ تک ہوگی۔ مولانا عبدالقدوس صاحب، مولانا اویس صاحب کے پاس آپ لوگ نام درج کروا سکتے ہیں اور رقم جمع کرا سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سہولت رہے۔ جو لوگ دور سے حیدرآباد پہنچتے ہیں، پھر حیدرآباد سے سواری کر کے نارائن کھیڑ پہنچنا ہے، وہ لوگ بھی اپنا نام لکھوا دیں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں حضرت والا کی جمعہ کے دن، اور اسی طریقے سے سیکنڈ سنڈے سوالات جوابات کی مجلس ہوگی، یہ اشرف الجرائد میں چھپ رہی ہے، مختصر خصوصی سوالات کے جوابات، اور اسی طریقے سے جو مجلس ہوتی ہے جمعے کے دن، اس کا خلاصہ بھی اشرف الجرائد میں چھپ رہا ہے۔ اشرف الجرائد شائع تو نہیں ہو رہی، لیکن آن لائن جاری ہے، تو اگر کسی کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے آن لائن تو مولانا خواجہ نصیر صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کریں اور اپنا نام درج کرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأهل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون
لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ دار الجزا آخرت ہے، مرنے کے بعد اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، وہ جزا اور بدلے کی جگہ، اور یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں، یہ دنیا عمل کی جگہ۔ اگرچہ کہ مکافات عمل کا کچھ اثر اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے بدلے سب آخرت میں ملنے والے ہیں۔ دنیا میں بدلے نہیں ہیں، دنیا بدلوں کی جگہ بھی نہیں، یہ تو آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ دار العمل ہے دنیا اور دار الجزا ہے آخرت۔ اس لیے اگر دنیا میں ہماری کسی بدعملی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہمارا وہ عمل اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں عمل کا فوراً اثر ظاہر ہو جائے، اور بسا اوقات ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی کا احساس اتنا لطیف ہو کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وہ پہچان لے۔ اس لیے امت باوجود مکافات عمل کی تلخیوں، سوزشوں اور تکلیفوں کے اس دنیا میں اپنے کو بے فکر پا رہا ہے۔ سب کہہ رہے بے فکری ہے، کائے کی بے فکری ہے؟ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اب آخرت کو کس نے دیکھا؟ جب دیکھیں گے تب کی بات ہے۔ دنیا میں تو نہیں آ رہا ہے ہمارے سامنے کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا۔ اس چیز نے ہم کو غفلت میں ڈال دیا، اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں گو ایک جھلک بتا دی جائے مگر بدلہ نہیں دیا جائے۔ بدلے کی جو جگہ مقرر کی گئی ہے وہیں پر بدلہ دیا جائے گا، یہاں نہیں بدلہ دیا جا سکتا۔ ادھر ایک کرسی ہے جمال بھائی، ادھر آ جائیے، ادھر جائیں، کرسی خالی ہے، ادھر آ جائیں۔ کچھ باہر زائد رکھنا چاہیے، ضرورت سے زائد، کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو کیسے ہوگا۔ تو یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں، یہ دنیا جو ہے عمل کی جگہ۔ جو چیز بندے کو اللہ کے خوف سے دور کی ہوئی ہے اور اپنے حالت کی اصلاح کرنے سے غافل بنائی ہوئی ہے، وہ بس یہ چیز ہے کہ یہاں دکھتا نہیں کچھ، یہاں کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ چیز غفلت کا سبب بن گئی۔ اس لیے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے دھوکہ مت کھاؤ، اور دنیا میں کسی رد عمل کے ظاہر ہونے کا انتظار مت کرو، دنیا میں اللہ کے غصے کے ظاہر ہونے کا انتظار مت کرو۔ چونکہ دار العمل ہے اس لیے پکڑ نہیں کرتا، تو کیا کرو؟ اصلاح حال کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ تعالی سے صلح کرو، اور اللہ پاک جیسی چاہتا ہے ویسی زندگی اپنے لیے پسند کرو۔ کیسی چاہتا ہے وہ اس نے بتا دیا، اپنے نبی کی زندگی کی کھلی کتاب سامنے رکھ کر، یہ میرا نبی ہے، اس کو ہم نے تیار کیا ہے، اور تم اس کے سانچے میں ڈھل کے تیار ہو جاؤ۔ وہ سانچہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس سانچے میں پوری امت کو ڈھلنا ہے،
ہر چیز میں اپنے نبی کی اتباع کرنا، ہر چیز میں اپنے نبی کی مشابہت اختیار کرنا، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، عقائد میں، عبادات میں، اور سیاست میں، حکومت میں، ازدواجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، خلوت میں، جلوت میں، تمام امور میں، زندگی کے ہر حرکت و سکون میں مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کو دکھائے، اپنے نبی کی سنت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ احسان یہی ہے۔ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، 3 سوال جبرائیل کے ذریعے کروائے گئے، چوتھا پانچواں وہ ذیلن ہے، اصل یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، 3 باتیں پوچھوائی گئی، اور یہ 3 باتیں پوچھوا کر اس کا جواب دلوا کر بتایا گیا کہ ھذا جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے سوال جواب کے ذریعے تمہارے لیے تمہارے دین کا مختصر تعارف کروانے، اتنا مختصر کہ جو جامع اور مانع ہے۔ 3 سوال 3 جواب، اور بس وہی اسلام ہے، جدھر سے بھی اسلام کو پھیلاؤ تو اسی میں سے پھیلے گا، اور سمیٹو تو آ کے اتنے میں ہی سمٹ جائے گا، یہی 3 باتوں میں آ کے سمٹ جائے گا۔ اب پھیلاؤ تو ساری بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور جتنے فقہ کی کتابیں ہیں اور جتنے احکام شریعت ہیں وہ سب کے سب پھیلاؤ تو ایک لائبریری ہے، ایک دنیا ہے علم کی، اور سمیٹ لو تو مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، بس ایمان، اسلام، احسان، یہ سمیٹ لو تو یہ بہت مختصر، نہایت مختصر۔ جیسے کہا جاتا ہے ایک ہی آہ میں کہہ دیا غم دل، وہ آہ ایسی خطرناک تھی کہ سامنے والا سب کچھ سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی آہ میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کیا، اختصار کیے، انتہا ہوئی کہ ایک آہ میں سب بول دیا جو کچھ ہے، زندگی بھر کا کہانی سنا دی، ایک ہی آہ میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کیا۔ یہ جوامع الکلم نبی کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، مختصر کلامی، بہت کم بولنا اور سب کچھ بول دینا، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ تو جبرائیل آئے تو انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے بتا دیا، یہ چیزیں ایمان مشہور ہیں جس کو ہم لوگ ایمان مفصل کہتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وغیرہ۔ مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے ایمانیات ہی کا بیان ہوا ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، ماننے کو ایمان کہتے ہیں، کیا ماننا، یہ چیزیں ماننا ہے، اس مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ تو توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ موٹا موٹا عنوان ہے۔ اس کے ضمن میں اور اس کے تحت میں بقیہ احکام دین اور بقیہ احکام شریعت، جیسے کوئی 70 کتابیں بخاری میں ہیں لیکن ان کے ضمن میں 3000 سے زائد عنوانات ہیں۔
تو کبھی عنوان کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے ماتحت احکام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. عنوان بیان کر دیے جائے، پھر عنوانوں کے بھی عنوان بیان کر دیے جائے اختصار کے واسطے. یہاں اختصار سے کام لیا گیا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ عنوانات ہیں، اس کے تحت باقی سب احکام ہیں. اسی کے تحت ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں جو بیان کر دی. اب مل احسان، تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ بھی عنوان ہے صرف. اور بعض روایتوں میں ان تعمل ہے، ہر عمل، ہر کام. اور ان تعبدہ کی شرح بھی شارحین نے ان تعمل کی. کوئی بھی کام، صرف نماز روزہ نہیں کہ سب عبادت ایسی کرو، نہیں. کوئی بھی کام، خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، لین دین میں، معاملات میں، معاشرت میں، آدمی صبح سے شام تک کرتا ہی رہتا ہے. کچھ بھی کرتا رہتا ہے نا. جو کچھ کر رہا ہے اس طرح کرو گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس معیار کا تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ معیار ہے، بہت اونچا معیار ہے. سب کی کیپیسٹی، گنجائش، استعداد نہیں تھی کہ سب اس مقام پر پہنچ سکے. اس لیے گنجائش رکھنا ضروری تھا. ان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر تم اللہ کو دیکھنے والے معیار پر نہیں آ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، اس کے دیکھنے کے یقین پر تو زندگی گزارو. وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اس یقین پر صبح اٹھنے سے لے کر پھر صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے اس استحضار کے ساتھ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. بڑا باریک بھی باخبر ہے، چھپایا نہیں جا سکتا. سب سے چھپ سکتا ہے. ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، پیر مرشد سے چھپا سکتے ہو، استاد سے چھپا سکتے ہو، دوستوں سے چھپا سکتے ہو، بیوی سے چھپا سکتے ہو، سب سے چھپا سکتے ہو. لیکن جو علیم بذات الصدور ہے اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا، بیٹے سے کہتے تھے وہ یہ کہ یہ ایک انداز بیان ہے کہ وہ شفقت سے ایسا کہتے تھے، کسی سے بھی کہتے تھے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لائے گا، ہر چیز کو لائے گا. اس کی نگاہ سے کیا چھپے گا، اس کی پکڑ سے کیا بچے گا، سب لائے گا. ایک بول یا ایک عمل کیا جائے، اب پتھر کی چٹان میں چھپایا جائے، وہ پتھر کی چٹان زمین کے تہ میں چھپا دی جائے یا آسمانوں میں کہیں بھیج دی جائے، جو ممکن تدبیر ہے بچنے کی کر لی جائے.
کچھ فرق نہیں پڑے گا. یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کے آئے گا، اللہ اسے لے کے آئے گا. دنیا کو اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی سجھا دی ہے کہ یاتی بہ اللہ کی حقیقت کو ماننے میں اب کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، اب کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. ہم تمل ناڈو میں ایک جگہ تھے تو ایک صاحب ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں مگر سب علماء کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ تاجر ہیں اور کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کمپیوٹر سائنس اور سب سے واقف ہیں. اچھے تاجر ہیں، کئی ملکوں میں کاروبار کرتے ہیں، بولتے بہت ہیں، لیکن کسی بھی عالم کو اگر ان کی بستی میں آ جائے تو چھوڑتے نہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ سناتے ہیں، سننا ہی پڑتا ہے. یہ نہیں تو کچھ مشورہ دے رہے تھے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. گاڑی میں جاتے جاتے ایئرپورٹ سے لے جا رہے تھے، رستے میں کچھ مشورہ دے رہے تھے. حضرت تو بہت سنتے تھے، بے تکلف بھی تھے، لیکن شخصیت بھی بہت علمی تھی، بہت قابل احترام باروب شخصیت. تو حضرت نے ان کو فرمایا سبق مت پڑھاؤ، ہم ہی صبح و شام پڑھاتے ہیں، ہم ہی سبق پڑھاتے ہیں، ہم کو سبق مت پڑھاؤ. جی. تو ان کا بیان یہ ہے کہ پھر پہنچنے تک چپ رہا، میں بولا نہیں، اس لیے کہ وہ سبق سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا سنائیں، وہ خود پڑھاتے ہیں. تو خیر میرے سے ایک دن کہنے لگے کہ وہ ایک کچھ نکلا ہے، آپ کو معلوم ہی کیا؟ میں کہا مجھے نہیں معلوم کیا نکلا. وہ یہ موبائل میں کوئی ایک شعبہ اس کا کیا ہوتا ہے، ان کا کہ نکلا ایپ. تو نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کھولا اور کھول کر کے اسے کر کے اور صوتی طور پر آواز میں سوال انہوں نے کیا کہ مولانا محمد عبد القوی صاحب، بس اتنا. پھر اس کے بعد ایک انگریزی پورا چیپٹر آ گیا، انہوں نے پڑھ کے سنانا شروع کر دیا اس کو. یعنی حیدرآباد میں رہتے ہیں، معروف عالم دین ہیں، مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں اور اسپیکر ہیں، جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سب سنا دیا مجھے پڑھ کے. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے، وہ تو اللہ بہتر جانے. لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا، انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بندہ ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر سکتا ہے کہ دنیا بھر کی کسی شخصیت کا بایو ڈاٹا اور اس کا تعارف پیش کر دے سکتا ہے. اللہ اگر قیامت کے دن لاؤ بھائی اس کا اعمال نامہ، کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی اللہ. اور کیسے آ جائے گا سب، یہاں اسکرین پہ آ گیا، وہاں کیسے آ جائے گا سب. اب تو ایمان لانا مشکل نہیں رہا. پہلے لوگ کہتے کیسا ہوتا کیسا ہوتا کیسا ہوتا. پہلے کے لوگوں کا یقین اللہ کے نبی پر زیادہ تھا تو ان کو ان مثالوں کے ذریعے نہیں سمجھایا گیا. ہمارا یقین کمزور ہے قرب قیامت اور بعد نبوت کی وجہ سے، تو ہمارے لیے اللہ نے آفاق و انفس میں اتنی مثالیں بنا دی ہیں، جدید مثالیں، نئی ٹیکنالوجی، کہ آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، ماننا ہی پڑے گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ثابت کر دیں گے ہم آفاق و انفس کے اندر کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اس کو ہم ثابت کر دیں. چنانچہ اللہ ہر دور میں ثابت کر دیا.
اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو عقائد اسلامیہ کے یقین کرنے کا وسیلہ بنا دیا ہے، ذریعہ بنا دیا۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے ہیں کہ سائنس معرفت رب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے سبق ہی نہ حاصل کرے تو اب اس کا کیا ہے، لیکن اللہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ تو سائنس ہے، ہم ہی دکھائیں گے اور دکھا رہے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اس دور کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ اگلے دور میں پیدا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی میں یہ بتا رہا ہوں، اللہ سے کون چھپائے گا، کون چھپے گا، اور کون اپنا اعمال نامہ چھپا سکے؟ نہیں چھپا سکے گا۔ ایک حکم ہوگا، پوری کتاب زندگی سامنے ہوگی، ایک حکم ہوگا اور پوری زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ جھوٹ بولتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، دن میں رات میں اجالے میں اندھیرے میں نافرمانیاں کرتے ہوئے خود ہی دیکھ لو، خود ہی پڑھ لو، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ چھپنے والا کچھ نہیں ہے، سب چھپ چکا ہے، اب چھپے گا نہیں، سب ریکارڈ ہے، اب مٹا نہیں سکتا کوئی۔ ہاں اللہ سے آپ صلح کر لو، معافی تلافی کر لو، وہ مٹا دے گا، ایسا مٹا دے گا کہ کسی ملک مقرب کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، ایسے مٹا دے گا اللہ۔ لیکن اگر نہیں تو یأتی بہ اللہ، لائے گا اللہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ کی مختلف تعبیریں ہیں، ایک تعبیر یہی ہے جو کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، دن کے وقت بند کمرے میں کسی سوراخ سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہو تو وہ چھوٹی جگہ میں سمانے کی وجہ سے اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس روشنی میں کچھ ذرات نظر آتے ہیں جو کسی روشنی میں نظر نہیں آ سکتے، اس روشنی میں نظر آتے ہیں، وہ اتنی تیز روشنی ہوتی ہے، ٹیڑے میڑے آڑے پیڑے کچھ کچھ اڑتے ہوئے، ادھر سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے، نیچے سے اوپر، پوری لکیر میں دکھیں گے، وہ روشنی کی لکیر میں دکھیں گے، اڑتے ہوئے آتے جاتے، پوری لکیر بھری ہوئی ہوگی اور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ جو ہوگا اس میں کا ایک فرد، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ وزن ہو سکتا ہے، شمار میں آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے بقدر بھی نیکی ہے تو لائی جائے گی، اور اگر اس کے بقدر بھی بدی ہے تو لائی جائے گی، شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب یأتی بہ اللہ، یأتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر۔ کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین باخبر ہے، باریک بین۔ اب ایسے آلات بنائے گئے ہیں، ایسے عد سے اور گلاس تیار ہوئے ہیں جس کو آنکھ پہ لگا کر کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، الگ الگ کیا جا سکتا ہے، جو چیزیں آنکھ کو نظر نہیں آتی، براہ راست نظر نہیں آ سکتی۔ اب سب کچھ ہو سکتا ہے، کیوں؟ ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے۔ تو کہاں چھپے گا، کدھر رہے گا بھائی؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے
معمولات اور معاملات اللہ سے بھی صحیح رکھے، بندوں کے ساتھ بھی صحیح۔ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، لوٹو اے ایمان والو اللہ کی طرف، فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ۔ توبہ توبہ کے معنی لوٹنا، پلٹنا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بندے کو بھی تواب بن جانا چاہیے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ جب توبہ کی نسبت ہماری طرف ہوگی تو معافی مانگنے والے کے معنی دیں گے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معاف کرنے والے کے معنی دیں گے، کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے رستہ بتایا ہے کہ دیکھو بھائی، بچ نہیں سکتے ہو، اب بچنا چاہتے ہو تو زندگی میں اللہ تعالیٰ سے معاملے کو درست کرو، معاملے کی صفائی کر لو۔ اور توبہ کے مقبول ہونے کے واسطے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، سر دست مبتلا نہ ہو۔ مبتلا رہ کر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ کر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی شرط اس گناہ کو چھوڑنا، ان یخلع منہ، اس میں سے نکل جائے، الگ ہو جائے، چھوڑ دے اس کو بھی۔ دوسری توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے پر دل نادم ہو، شرمندہ ہو، ڈٹائی نہ ہو، افسوس ہو، غم ہو کہ کیوں میں نے ایسا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو بڑی بے وفائی کی بات ہے، یہ احسان فراموشی ہے، یہ محسن کشی ہے، اس کا اس کو غم ہونا چاہیے۔ اس کا غم نہیں ہے تو پھر توبہ توبہ نہیں ہے اس کی۔ اس غم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے توبہ کے قبول ہونے کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پختہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو ہو گئی یہ غلطی لیکن پھر نہیں کروں۔ لم یصروا علی ما فعلوا، صحابہ اصرار سے گناہ نہیں کرتے، کبھی گناہ ہو گیا تو ہو گیا، اصرار نہیں تھا ان کو گناہ پر۔ گناہ ان کے لیے کوئی لذت کی چیز نہیں تھی، گناہ ان کے لیے کوئی پسندیدہ مشغلہ نہیں تھا۔ ہو گیا کسی بشری تقاضے سے، نفس کے غلبے سے تو ہو گیا ہوگا، امکان ہے، لیکن لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے گناہ۔ وہم یعلمون، درا حالے کے یاد ہو ان کو، بھولے سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ یہ شان اپنے اندر پیدا کرنا، کیونکہ جو صحابہ نے کیا تو ان کے کرنے سے پتا چلا کہ ممکن ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہیں اور معصوم بھی نہیں ہیں، تو ان کے اصرار نہ کرنے سے پتا چلا کہ ممکن ہے، اور ان سے گناہ کا صدور ہونے سے پتا چلا کہ بشریت سے اس کا امکان ہے۔ لیکن اس کا بھی پتا چلا کہ لم یصروا پر قائم رہا جا سکتا ہے، تقویٰ کو موت تک باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ان سے کبھی غلطی ہوئی تو زندگی میں کبھی ہو گئی لیکن پھر نہیں ہوئی، اعادہ نہیں کیا انہوں نے، دوبارہ نہیں کیا، تو ایسا بھی کر سکتا ہے بندہ، کر سکتا ہے، تبھی انہوں نے کیا۔
تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اسی کا تو حکم ہے سب کو. تو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا. یہ اور بات ہے کہ پھر کبھی غفلت ہو جائے اور آئندہ بھی ہو جائے، لیکن ابھی تو نہیں کرنے کا ارادہ ہے، نہیں کروں گا پکا ارادہ ہے، کوشش ہے، عزم ہے، تو یہ اس کو تیسری شرط ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے گا. اب اس گناہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے نہ ہو، اس کے بندوں کی ذوات سے ہو. تو پھر چوتھی شرط آئے گی اور وہ ہے معاملے کی تلافی یا معافی. یا تو معاملہ صاف ہو جائے، یا اگر وہ بندہ وسیع الظرف ہو، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، معاف کر دے تو بھی ختم ہو جائے گا، نہیں تو ادائے حق سے تلافی ہوگی. تو کہتے یا تلافی یا معافی، حق عبد ادا کر دو یہ تلافی ہے، یا اس کے ہاتھ پیر جوڑ لو معاف کر دے بھائی. اب معاف بھی کر دے تو کام چلے گا، معافی یا تلافی. اب تیسری کوئی صورت نہیں. یہ بندوں کے لیے یہ اس کا چوتھی شرط رکھی، حقوق العباد. اور اس سے ہمارے نبی نے بہت ڈرایا، خود بھی ڈرتے تھے اور امت کو بھی ڈراتے رہتے تھے. اور اسی وجہ سے خلفائے راشدین، صحابہ کرام سب ڈرتے تھے. یہ حضرات خوف خدا کی وجہ سے حقوق مالیہ میں تو کسی کے محتاج نہیں ہوتے تھے، کسی کا حق اپنے اوپر ان کے ہوتا نہیں تھا، کیونکہ مستغنی تھے اور اللہ نے ان کو دنیا سے کیا کوئی خاص تعلق. امام زہری ایک محدث عظیم ہے، اول المدونین میں سے ہیں. امام زہری کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دنیا کی حقارت کسی کی نظر میں اتنی نہیں دیکھی جتنے ابن شہاب زہری کی نظر میں دیکھی کہ ان کے پاس دراہم کا ڈھیر اور اونٹ کی مینگنیاں دونوں برابر تھیں، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ان کے پاس. تو چونکہ یہ بندے دنیا کے معاملے میں طبعاً زاہد ہوتے ہیں تو مالی حقوق تو عام طور سے ہوتے نہیں ان کے اوپر، کسی کا مالی حق دباتے نہیں، کسی کے مالی حق. میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ مشائخ چشت میں ایک بڑے مقام کے شیخ ہیں، اور جھنجھانا گنگوہ کے قریب یو پی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہی ان کا مزار بھی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، ضرورت سے بازار بھی جاتے تھے، سب کرتے تھے. اہل اللہ تو ایک عام آدمیوں کی طرح رہتے ہیں، ممتاز رہنے کو پسند نہیں کرتے. تو تھیلی میں ان کے پیسے رہتے تھے، وہ تھیلی کندھے پہ لگا کے جاتے تھے. کہیں بازار میں کوئی چیز خریدتے اس سے کہتے کہ بھائی 10 کلو گیہوں دے دو، جو دے دو، کوئی چیز لیتے دکان پہ، اور جب وہ تول کے دے دیتا تو وہ اپنی جو پیسوں کی تھیلی ہوتی تھی وہ اس کے سامنے رکھ دیتی تھی. کیا پیسہ بنا بھائی اس کا، اس میں سے نکال لے، ایسے رکھ دیتی تھی اس کے سامنے. اب فرماتے تھے کہ میں گن کے ادا کروں، واپس لوں، واپس دوں، اتنی دیر میں تو اللہ کا اتنا ذکر کر لوں گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. کہاں ٹائم خراب کرو، یہ لے تھیلی، کیا لینا ہے اس میں سے لے لے پیسے اس کے، اور پھر وہ لے کے آتے.
اللہ بھی ان کے پیسے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ لے کے جا رہے تھے، جھولا ایسے پیچھے لگا کے نکل گئے۔ ایک چور آیا اور پیچھے سے ان کا جھولا کھینچ لیا اور چلا گیا۔ پتہ تو چلا کیونکہ کندھے پر سے پیچھے سے کھینچ لیا، وہ پتہ تو چلا۔ تو بے نیازی کا یہ حال تھا کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کس نے لیا۔ اب لے کے چلا گیا، اب اپنے گھر کی طرف چلے گئے، گھر بھی چلے گئے۔ ایوب گھومتا رہا، یہ کسی گلی میں جاتا تو اس کو رستہ نہ ملتا، پھر نکل جاتا، پھر دوسری گلی میں جاتا، پھر تیسری گلی میں جاتا، گھنٹوں گھومتا رہا۔ جیسے وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صبح سے شام تک چلتے تھے، اور جب شام میں تھک کے رکتے تو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلنا شروع کیا۔ 40 برس تک ہوا ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہتر جزا عطا فرمائے کہ اس اللہ کے بندے نے اپنی قوم کو اتنا بھگتا ہے۔ ان کے ساتھ نبی بھی تھے 40 سال، دن بھر چلتے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک صبح سے شام تک چلتے تھے۔ شام کو واپس رکتے، تھکا کے چلو بھئی اب ذرا رک جائیں، پھر صبح پھر دیکھتے تو وہیں ہیں، یہیں سے تو چلے تھے، وہیں رہتے تھے روز۔ تو اب یہ گھوم رہا کہیں کچھ نہیں ملتا، اس کو رستہ ہی نہیں ملتا، اس کو حیران پریشان، وہیں بس تھکا کے ڈھونڈ کے ان کے ہی گھر پہنچا۔ اور دستک تھی، انہوں نے اندر سے پوچھا کون بھائی؟ تو کہا یہ تمہارا جھولا لے لو پیسوں کا۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ اب میرا نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کا ہی ہے، میں چرا لیا تھا، پریشان ہوں، لے لو۔ تو کہا جب تو نے لے لیا تھا نا تب میں نے سوچا تھا کہ وہ تو چرا لیا ہے مگر اس کے حق میں حرام ہوگا، اب مومن حرام کھائے گا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ میں نے اس کو ہبہ کر دیا ہے تاکہ وہ حلال تو کھا لے حرام نہ کھائے، ہبہ کر دیا میں نے اس کو۔ اب تیری ملکیت ہے، میں کیوں لوں گا؟ تو ہبہ کر دیا، اب میری ملکیت نہیں تیری ہے، میں نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ جو بھی ہو اتنا تو کر دو کہ مجھے رستہ مل جائے گھر جانے کا۔ تو کہا اچھا اس کی دعا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک وہ بھٹکے نہیں، اپنا گھر چلا جائے، دعا فرما دی، پھر وہ اس کو رستہ ملا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو ان حضرات کی نظر میں چونکہ دنیا حقیر ہو گئی تھی، اور ہو گئی کیا تھی ہی حقیر۔ اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی باوقات ہوتی یہ دنیا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثقال بعوضۃ، مچھر کے برابر بھی ہوتی، جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، وقت کے اعتبار سے، ما سقا منها الکافر شربۃ ماء، کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس دنیا میں سے اللہ نہ دیتا۔ کیا وقت ہے اس کے پاس؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ ادھر کا نظر اٹھا کے مت دیکھیے۔ اور ایک جگہ فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اور ایک جگہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی، جو کافروں کو حشم ختم دیا گیا ہے، بڑی بڑی عمارتیں دی گئی ہیں، شاندار کاروبار دیے گئے ہیں، قیمتی سواریاں دی گئی ہیں، بڑے بڑے خاندان دیے گئے ہیں، اقتدار دیا گیا ہے، لا یغرنک
تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا عیش و عشرت کرنا زمین پر، آبادیوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، ان کی چلت پھرت، ان کے رنگ و روغن اور ان کے باغ و بہار اور ان کی دولت کی ریل پیل، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، اس لیے آپ کو تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو ان مضامین نے، ان آیتوں نے، ایسی حدیثوں نے اللہ کے نیک بندوں کی نگاہوں میں متاع دنیا کو قلیل بنا دیا تھا، اور اس کی وقت و اہمیت ان کے ذہنوں سے نکل گئی تھی، اور وہ بقدر ضرورت پر اکتفا کر لیتے تھے، بقدر ضرورت پر اکتفا کر لیتے تھے، اور اس میں بھی جی نہیں لگا ہوا تھا ان کا۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے۔ نہ تو فراوانی دنیا سے دل بدمست ہوتا ہے، نہ تنگی دنیا سے دل مغموم ہوتا ہے۔ ہماری ہمت مردانہ کا یہ عالم ہے، ہمارے مولا کے دربار سے جو آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، جو آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ یہ شان اہل اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اسی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ مالی حقوق سے عام طور سے دوسروں کے محفوظ ہوتے ہیں۔ مالی حقوق نے جب ان کو اس کی ہری سی نہیں ہے تو وہ کیا کسی کے حق اپنے اوپر لیں گے، اپنے سر لیں گے، تو اس کی ان کو اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو مالی حقوق میں تو عام طور سے اہل اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ عرضی حقوق یہ ہو سکتا ہے، ہر مومن کے 3 بنیادی حق ہیں: تحفظ نفس، تحفظ مال اور تحفظ آبرو و عرض، یعنی عزت۔ کوئی مومن کسی مومن کے نہ مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جان کو، نہ آبرو۔ تو اللہ کے نیک بندے کسی کے قاتل کیوں ہوں گے؟ کسی کو ماریں گے توڑیں گے کیوں؟ کسی کو زخمی کیوں کریں گے؟ تو نفس کا حق ان پہ کچھ نہیں ہوتا کسی کا، وہ تو ہر ایک کی راحت کا خیال کرتے، وہ تو جانور کو تک تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بزرگ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہ لوٹا لے کے جا کے وہاں بیٹھے، پھر لوٹا لے کے دوسری جگہ جا کے بیٹھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ وضو کر رہے، کہاں پھر پھر کے وضو کر رہے ہیں آپ، کتنی جگہ کریں گے وضو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اتفاق جہاں وضو کر رہا ہوں یہاں چینٹیاں ہیں، اور وہ تو اتنی کمزور ہے کہ میرا پانی بہے گا تو اس کے ساتھ بہہ بہہ کے چلے جائیں گی۔ تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں بیٹا ماں سے جدا نہ ہو جائے، ماں بیٹے کے غم میں پریشان نہ ہو جائے، تو اس لیے یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھوں، وہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھوں، وہاں سے اٹھ کے۔ تو جو چینٹی کا دل نہیں دکھا سکتے وہ کسی انسان کو کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے اہل اللہ سے کسی کے نفس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کا حق نہیں ہوتا عام طور سے ان کے اوپر، اور مال کا بھی نہیں ہو سکتا کہ مال کی میں ان کو دلچسپی ہی نہیں ہے، تو اس لیے کسی کا مال کا حق بھی کیا ان کے اوپر ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آبرو کا حق ان سے وابستہ ہو جائے، کسی پہ خفا ہو گئے، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو شرمندہ، اتفاق سے ایسا ہو جا سکتا، تو وہ لوگ اس کو بھی باقی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بھی بندے کا حق ہے، اور یہ بندے کا حق کا مسئلہ آخرت میں بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی پر اپنے مومن بھائی کا کوئی حق ہے فَلْيُحَلِّلْهُ فِي الدُّنْيَا، وہ مرنے سے پہلے اس سے حلال ہو جائے، حلال ہو جائے یعنی فارغ ہو جائے اس کی ادائیگی سے۔
فَلْيُحَلِّلْهُ، ورنہ ساتوں طبق سمیت سر پہ اٹھا کے محشر میں لے کے آنا پڑے گا۔ اور کسی نے کسی کا اونٹ غصب کر لیا تھا تو وہ اونٹ اتنا بڑا بنایا جائے گا، افضل ما یکون، جتنا ممکن ہوتا ہے دنیا میں، جتنا سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط اور بڑا اونٹ ہو سکتا ہے اتنا بڑا بنایا جائے گا، اور اس بندے کے جسم کو بھی اتنا بڑا بنایا جائے گا کہ وہ اتنی بڑی باڈی کے ساتھ لیٹا ہوا ہوگا، اور یہ اونٹ اس کے اوپر سے چل کے ادھر جا رہا ہوگا، ادھر آ رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا، ادھر آ رہا ہوگا، یہی کرتا رہے گا۔ بیل تو ایک بیل افضل ما یکون، دنیا میں جو سب سے شاندار بیل ہے۔ مسلم کنٹریز کے ہمیں کچھ تصویریں وغیرہ بقرعید کے موقع پہ آتی، ایسے ایسے مستنڈے بیل کے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، کوئی چٹان ہے کیا پہاڑ کی، ایسے ایسے بیل افضل ما یکون، جتنا ممکن ہے بڑا بھاری ہونا اتنا بڑا بنایا جائے گا، اور اسے لمبا جسم دے کے لٹایا جائے گا۔ اب یہ بیل صاحب چہل قدمی کرتے رہے، ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ میں نہیں کر سکوں گا، یہ دنیا میں تم کو بتا چکا تھا، میں نہیں کر سکتا، بتا چکا ہوں دنیا میں، اس لیے اب کر بھی نہیں سکوں گا میں کسی کی مدد، نہیں کر سکیں گے نبی کسی کی مدد، اور آدمی کو یہ سب بھگتنا پڑے گا سر محشر، اللہ کے بندوں کے سامنے یہ سب بھگتنا پڑے گا، سب پیش آئے گا۔ تو اس ڈر سے حقوق العباد میں تو بہت محتاط اہل اللہ رہا کرتے، لیکن اگر کسی کے آبرو کو نقصان پہنچ، کبھی ایسا ہو سکتا کہ بھائی ڈانٹنا چاہیے تھا، اتنا زیادہ ڈانٹ دیا، اب ڈر لگ گیا کہ بھائی یہ بندے کی عزت کا مسئلہ ہے، اور بندے کے دل دکھنے کا مسئلہ ہے، حق وابستہ ہو گیا، اب کیسے اللہ کے پاس بچوں گا، اور کیسے اللہ کو اس کا جواب دوں گا؟ اللہ کے ہاں تو کسی ایک بات پہ بخشے بھی جا سکتے ہیں، اور کسی ایک بات پہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں، تو اگر پکڑا گیا تو بخشا گیا تو فبہا و نعمت زہ نصیب، لیکن پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، جرت ہے اس پکڑ کا مقابلہ کرنے کی؟ نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہی پکڑ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا ڈر ان میں پیدا ہوتا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بڑے جلالی بزرگ تھے، لیکن اس جلال کا ناحق استعمال نہیں کرتے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ایک دم غصے میں آ جاتے۔ ایک آدمی کو تو گاؤں کے باہر تک بھگا کے آئی، جب ایک دین کا معاملہ آیا، اس سے دین کے معاملے میں گستاخی دیکھی تو ڈانٹا، کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی گھبرا گیا، تو وہ جلدی سے جوتیاں پہن کے نکلا، حضرت بھی اس کے پیچھے گئے، گاؤں کے باہر نکلنے کے بعد واپس آئے کہ جہاں ہماری بستی میں بھی مت نظر آ۔ تو دین میں غصہ آتا تھا۔ کسی نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت آپ کے خلفاء تو سب بہت ہی متحمل مزاج اور بہت ہی، یہ خلیفہ آپ کے بہت جلالی پیر ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی جماعت میں ایک ایسا بھی ہونا ہی چاہیے، کیونکہ پتا تھا کہ مس یوز نہیں کرتے ہیں غصے کا، وہ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو واقعی ایسے لوگوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے دماغ درست کرنے کے واسطے، وہی استعمال کرتے ہیں، کہیں اور اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ایسے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا بدو دیہاتی، کوئی ہل جوتنے والا، اس نے آ کر کے حضرت سے کہا، کوئی بات کی
اس میں کوئی غلطی اس سے ہو گئی تو جلال آیا، بہت ڈانٹا اس کو، وہ سن لیا، خاموش ہو گیا سن کے، عقیدت مند تھا، محبت رکھتا تھا، سن ہی لیتے ہیں، سن لیا، خاموش بیٹھا۔ اب وہ تو چلا گیا واپس اپنے گاؤں، تو حضرت کو خیال آیا اس کے بعد، اور انہوں نے موازنہ کیا غلطی کتنی تھی، ڈانٹا کتنا تھا، تو ان کو پتا چلا کہ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا ہے، اتنا سب بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا خفا ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی غلطی سے زیادہ اس کو سزا دے دی میں نے۔ اب قیامت، حساب کتاب، آخرت، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، سب دماغ میں پریشان کرنا شروع، حیران پریشان۔ اس کے بعد لوگوں سے عصر کے بعد فرمایا کہ بھائی وہ آدمی آیا تھا بندہ گاؤں سے، ہاں چلا گیا حضرت، ہو اچھا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں کہیں جا رہا ہوں، تو اکیلے چلے گئے۔ کھیتوں کی پگڈنڈیوں پہ سے کبھی گزرے نہیں تھے، اسی پہ سے گزرتے پھسلتے کسی طریقے سے اس شخص کے گاؤں میں پہنچے، تو پہنچنے تک اندھیرا ہو گیا تھا، مغرب ہو گئی۔ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ عبد الغنی۔ کہا حضرت آپ؟ وہ بھاگ کے آیا، دروازہ کھولا، خوشی، میرا گھر تو آج سورج نکل آیا، کیا ہو گیا رات میں؟ حضرت آپ تشریف لے میرے گھر، آئیے نا اندر، تشریف لائیے، بیٹھیے۔ تو کہا کہ نہیں ٹائم نہیں ہے بیٹا، میں جاؤں گا، واپس جانا فوراً، البتہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تم کو جو میں نے جب ڈانٹا تھا تو وہ ضرورت سے زیادہ ڈانٹا تھا، تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، بس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں گھر جتا جاہل گنوار، آپ اتنے بڑے اللہ والے، اگر آپ نے کہا بھی تو کیا برا ہوا، ایسا کیا تکلیف ہوئی؟ مجھے تو اچھا نہیں لگا، برا نہیں لگا، اچھا ہی لگا، کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں ایسا سوچا؟ کہا بیٹا قیامت میں یہ سب نہیں چلے گا، اللہ جب عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا تو ہر ایک سے عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ تو اس نے کہا میں آپ کی تسلی کے لیے معاف کر دیتا ہوں، باقی میں تو کچھ سمجھا نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی تسلی کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ بس فوراً وہاں سے واپس ہو، کئی نماز پڑھ لی، اور پھر وہی اندھیرے میں، راتوں میں، کھیتوں میں سے ہوتے اپنے گھر واپس آ گئے، تشریف لے آئے۔ تھک گئے تھے، کھانا وانا کھایا، عشاء پڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت پہ سو گئے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں سو گیا تو خواب میں ایک دریا دیکھا، اس دریا میں 2 کشتیاں تھیں، ایک کشتی میں میں بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا، اور ایک کشتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کشتی کو چلا رہے تھے۔ آپ نے زور سے فرمایا علی اپنی کشتی کو عبد الغنی کے کشتی سے جوڑ دو، یہ فرمایا۔ تو وہ حضرت علی تیز بھگا کے اس کو لے کے آئے، اور یہ دونوں کشتیاں آپس میں کھٹ کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، اور اسی میں یہ بیدار بھی ہو گئے، آنکھ نیند سے بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس کا تصور کرتا ہوں، وہ کھٹ کی آواز میرے پورے جسم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دیتی، ایک کھٹ کی آواز آئی تھی، 2 کشتیاں ٹکرا گئی، اور آگے کچھ ہوا نہیں، بولنا سننا نہیں ہو، بس اتنی بات، علی اپنی کشتی کو عبد الغنی کی کشتی سے ملا دو، لا کے لگا دیا، اور وہ آواز آئی، یہ خواب ہوا، ہو گیا۔ حضرت نے سوچا کہ اتنی بڑی سعادت، خوشی، زیارت نبی، اور وہ بھی ایسی محبت کے ساتھ، کس عمل کا نتیجہ ہو سکتا؟ یہ کرم فرمائی کیوں ہو گئی؟ یہ عزت افزائی کیوں ہو گئی؟ تو خود ہی بے ساختہ فرمایا، یہ قصہ سنا کر اپنے متعلقین کو
کہ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو. یہ میں مضطرب تھا کہ ایک بندے کے حق کا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, ایک بندے کا حق لے کر اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا. اب میں نے اس حق کی صفائی کر دی. میرے نبی کو یہ عمل پسند آیا, کیونکہ میرے نبی نے خود بھی وصال سے پہلے امت مسلمہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا, اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو اس کی صفائی کر لے. قیامت میں حساب کتاب میں نہیں جا سکتا اور اس معاملے میں نہیں پھنسنا چاہتا, یہاں صفائی کر لے. یہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا. اب وہی بندے نے بھی کیا, امتی نے, تو ملا دو ہمارے راستے پہ چل رہا ہے, ہمارے طریقے پہ قائم ہے. مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو. ایک بے چین دل کو چین دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ اعمال کی کتنی اہمیت ہے, اور آدمی کا معاملہ عند اللہ صاف ستھرا ہے تو اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں, اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں. یہ معاملہ صاف ستھرا معاملہ اگر ہوگا. آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا, مولانا عبد الملک جامعی رحمہ اللہ, مہاجر مدنی, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے بہت خیرات کرنے والے, رئیس آدمی, پیسہ بھی بہت تھا, خیرات بھی, اور اللہ پاک ان کے پیسے کی بھی بہت حفاظت فرماتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے ان سے ایک تجوری خریدی. تجوری پہلے ہوتی تھی لا کر, تو انہوں نے بیچ دی. وہ لے کے چلا گیا اپنے گاؤں, اور وہ بڑی بھاری وزنی ہوتی تھی, آج کل کی طرح نہیں, بڑی لے جانا ہی مشکل تھا. ایک چٹان لے جانا ہم کے برابر ہوتا تھا. اسے لے کے تو چلا گیا. اب وہاں گیا تو وہ کسی بھی طریقے سے کھولنا چاہ رہا تھا, وہ کھل ہی نہیں رہی. ہر ممکن کوشش کر لیا, چابیاں بھی مل گئی تھی, تجوری بھی مل گئی تھی اس کو, وہ پیسہ لے کے وہ اس کو دے چکے تھے, کھل ہی نہیں رہی. بیزار ہو گیا, اب واپس بھی نہیں لے جا سکتا, بڑی مصیبت سے لایا تھا, تو کیا کرے, ان کے پاس ہی چلا گیا. کہنے لگا کہ صاحب وہ کھل ہی نہیں رہی. تو کہا میں نے تو تم کو چابی بھی دے دی اور لا کر بھی دے دیا, اور کھول لو. تو نہیں وہ میرے سے کھل ہی نہیں رہی نا, آپ چلیے, آپ کے آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا, اور آپ جا کے ایک دفعہ کھول دیجئے میرے سامنے بس, اب میں دیکھ لوں گا آپ سے ہی, میرے سے تو کھل ہی نہیں رہی. میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی بھائی, کھل ہی نہیں رہی, تو کیا چلو ٹھیک ہے. تو کہا نہیں آپ فکر مت کیجئے, کرایہ میرے ذمہ ہے, بس آ کے کھول دیجئے. تو بولے چلو ٹھیک ہے. تو وہ سواری لایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گئے, اپنے گاؤں میں لے جا کر چابیاں ان کے ہاتھ میں دیں. انہوں نے اس کو کھولا. کھولتے ہی اس کے اندر 700 روپے کے, اس زمانے میں 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا, تو 700 روپے کے 7 بنڈل اس کے اندر رہ گئے تھے, جو ان کے دھیان میں نہیں تھی. ویسے ہی چابی دے دی خالی سمجھ کے. اب وہ پیسے نکال لیے, وہ تو بڑی دولت تھے اس زمانے میں, معمولی بات, بہت بڑی رقم تھی. وہ سب نکال لی اور کھل بھی گئی ان سے, پھر اس کو دے دیا, اور اس نے بھی کھول کے دیکھا, بند کر کے دیکھا, کھل گئی, دیکھا لے کے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مال کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے. اگر اس کے ہاتھ سے کھلتی تو وہ نہ بتاتا نہ لا کے دیتا, اور ایک بڑا اماؤنٹ غلط فہمی میں ان کا ضائع ہو جاتا. اس لیے اللہ پاک نے نہیں کھلنے دیا. او بندہ اس کا آنے دو, اپنا پیسہ لے جائے گا تب کھلے گی, وہ اس سے پہلے نہیں کھلی. تو جن کے اچھے کام ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حفاظت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کو درست کر دیا تھا, خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا
ایک گاؤں والے اتنے بدتمیز ہیں کہ مسافر کو کھانا تک نہیں کھلایا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا تک نہیں کھلایا ایک گاؤں والوں نے۔ ایسے بے تہذیب بد اخلاق لوگوں کی دیوار گر رہی تھی اور حضرت خضر نے درست کر دی، درست ایسے نہیں کی کہ وہ ریتی سیمنٹ مٹی لا کے درست کی ہو، حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا، بس درست ہو گئی۔ ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے والی تھی، پیچھے سے ہاتھ لگا کر ایسے کر دیا، سیدھی کھڑی ہو گئی بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کے کیا اتنا بڑا احسان آپ نے کر دیا، ان سے کہتے کہ دیوار درست کر دوں گا، پیسے لوں گا، اب پیسے لے کے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہوٹل میں، یہ کم وقتوں میں مسافر کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کیوں آپ نے بہت بڑی مہربانی کر دی ایسے لوگوں کے ساتھ؟ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، حضرت موسیٰ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ارے اتنا بڑا کام کرے ہم اس کا اجر لے لیتے، مزدوری، اور کہیں جا کے ہم اپنا کھانا کھا لیتے۔ یہ بے تہذیب لوگ تو ایسے ہیں کہ بس بڑا افسوس ہوا ان کو دیکھ کے، کیونکہ ضیافت نہ کرنا اس زمانے میں بہت ہی سنگینی اور بہت ہی بد اخلاقی سمجھی جاتی، تو ایسے لوگوں کی کیا ہمدردی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا اپنا علم تھا، خضر علیہ السلام کا اپنا علم تھا، دونوں کے علم کی دنیا الگ الگ تھی، ان کا علم الگ تھا، ان کا علم، یہ تشریح کے عالم تھے، وہ تکوین کے عالم تھے۔ انہوں نے بعد میں جب اس کی مصلحت بتائی تو کیا فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں خود سے نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے یہ کام کروایا۔ یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دو یتیم بچوں کا جو شہر میں رہتے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی تو چور ڈاکو نکال کے لے جاتے، آپ کے رب نے چاہا ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کی میراث خود نکالیں، آپ کے رب نے یہ چاہا۔ رحمتا من ربک، میں خود سے نہیں کرا، ما فعلتہ من امری، میں نے خود سے نہیں کیا، حکم رب سے کیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اگر آدمی نیک ہو تو نیک ماں باپ کے مرنے کے بعد معصوم بچے بھی چھوڑ کے جائیں گے تو اللہ ان کا دین تو کیا ضائع کرے گا، ان کی دنیا بھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اللہ کان ابوہما صالحا، یہ صالح اور نیک بننے کی برکت ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی برکت ہے۔ دین تو دین، دنیا بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ پاک۔ یہ ہوتا ہے آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے وہ تدبیریں کر رہے ہیں جس میں اپنی دین کی دنیا لٹا رہے ہیں، اپنے متاع دین کو برباد کر رہے ہیں، اس امید میں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ سوچ لو ذرا، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، کیوں اتارے گئے ہیں یہ قصے قرآن میں؟ قصے کہانیاں سنانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ یہ قصے اس لیے اتارے گئے ہیں۔ اب کتنی مشکل سے واقعے کا علم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ بھٹک گئے، اب بلا وجہ کافی دور چل کے چلے گئے، تھک کے ہار گئے۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بہت تھک گیا میں، بہت تھک گیا اس سفر میں۔ اتنا تھکوا کے نبی کو جو علم دیا گیا اور پھر اسے قرآن میں اتارا گیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، یا اس سے یہ عبرت لینے کے لیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، تو ہم خود صالح بن جائیں۔ کان ابوہما صالحا، ماں بھی صالحہ بن جائے، باپ بھی صالح بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، خوف خدا خشیت الہی کی دولت اپنے سینے میں پیدا کرے۔ تم ایسے کرو، اگر تمہارے بچے تمہارے سامنے بڑے نہیں بھی ہوئے
تمہارے بچوں نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں بھی کی تو کوئی بات نہیں، تم ڈرو مت، تم آرام سے چلے جاؤ اپنے وقت کے اوپر، اور یہ یقین رکھو کہ جس نے مجھے موت دی ہے وہ میرے بچوں کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا اور دین کی بھی۔ لیکن اگر ہم صالح نہیں ہیں تو اللہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مجاہدوں کے دنیاوی عوض کے طور پر عطا فرما رہا ہے، اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا اللہ رب العزت۔ تو بہرحال اگر ہم متقی ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی مددیں ہیں، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو بن جائیں، بن جانے میں کیا مصیبت ہے؟ بیٹھے ہیں ہم، اب بھی ارادہ کر لیں کہ بھائی ہم بھی اللہ کے ایسے بندوں کی طرح ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہم ہو جائیں گے، ہم بھی صالح ہو جائیں گے۔ خضر علیہ السلام یا تکوینی نظام میں جس زمانے میں اللہ نے جس بندے کو کھڑا کیا ہے وہ بھی ہمارے بارے میں کہہ سکے کان ابوہما صالحا، یہ بچوں کے ابا بہت نیک آدمی تھے، ان کی اماں بہت صالحہ تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بنی اسرائیل میں ہو سکتا ہے اور بنو اسماعیل میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی ہوگا اگر اللہ نے وہاں کیا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من عبادہ وخسر ہنالک المبطلون، نہیں ماننے والے خسارے میں رہیں گے، جو مان لے گا وہی فائدے میں رہے، اسی کا کام بنے گا۔ اس لیے بہنوں، بیٹیوں سے بھی اور تمام مردوں سے بھی، حاضرین سے بھی سب سے یہی بات کہنی ہے کہ توبہ کر لو اور صالح بن جاؤ۔ ہم سب ارادہ کر لیں، بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، سبھی محتاج ہیں، صالح بن جائیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صالح کیسے بنیں گے؟ اپنی زندگی کے، اپنے اخلاق پر، اپنے اعمال پر، اپنے عزائم اور ارادوں پر، اور اپنی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں پر نگاہ ڈالو، اور روز ڈالو اور روز طے کرو کہ یہ صالحیت ہے یا فسق و فجور ہے اور نافرمانی ہے اور بغاوت ہے۔ ہر عمل پر علیحدہ علیحدہ نظر ڈالو، یہ جو بول میں نے بولے ہیں یہ صالحین کے بول ہیں یا فاسقین کے؟ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ صالحین کا کام ہے یا فاسقین کا کام؟ ہر حرکت پر، سکون پر ہماری نظر رہنی چاہیے، اللہ کی تو ہے، ہماری رہنی چاہیے، تاکہ ہم صالحین والا کام کریں، فاسقین والا کام نہ کریں، اور کبھی نادانی سے فاسقین والا کام ہو جائے تو فوراً صالحین والے کام پر آ جائیں اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ علماء فرماتے ہیں کسی روٹھے ہوئے کو اس دنیا میں راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ ایک ماں بھی آسانی سے نہیں ہوتی اتنی جتنی آسانی سے اللہ راضی ہو جاتا، ایک دوست بھی اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا، ایک بیوی بھی راضی نہیں ہوتی اتنی آسانی سے روٹھنے کے بعد جتنا اللہ پاک راضی ہو جاتی ہے۔ ان کو تو زبان سے بولنے کی کیا، دل میں آ جائے پختہ ندامت، بس ان ندامت کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی ہو جاتا ہے۔ ندامت نہیں ہمارے اندر تو پھر کیا فائدہ؟ جو کر رہے ہیں اس پہ فخر ہے،
جو کر رہے ہیں اس پہ خوش ہیں، شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، اور دل پسیج رہا نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں رہا ہے، تو یہ ندامت نہیں۔ ہاں ندامت آ جائے تو کیا کہنے، ندامت اتنی بڑی دولت ہے کہ دل نادم ہوا اللہ راضی ہوا۔ ندامت آ جائے ہمارے لیے، اب پھر زبان سے بھی توبہ کرو، اور پھر اگلی زندگی سے بھی توبہ بتاؤ۔ اگلی زندگی بتائے کہ توبہ کی، جیسے شراح حدیث نے فرمایا کہ حج مبرور کیا ہے؟ بہت سے لوگ حج کر کے آئے اس سال۔ حج مبرور، مقبول کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ما بعد حج والی زندگی ما قبل حج والی زندگی سے بڑھیا ہو جائے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تدین کے اعتبار سے، اس سے بڑھیا ہو جائے۔ اگر ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا، اور اگر نہیں ہوئی تو کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی، بحال ہو جائے گی، خائب و خاسر۔ اس لیے ہمیں بھی سالکین کو، حاضرین کو، ہماری بہنیں بیٹیاں جو دور نزدیک سے بڑے اہتمام سے اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آتی ہیں، یا جو نہیں آ سکتے وہ اپنی اپنی جگہوں سے لائیو سنتے ہیں، شریک محفل ہوتے ہیں، سب سے یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ ہم لوگ طے کر لیں کہ ہمیں صالح بن کر مرنا ہے، اس کو طے کر لیں۔ ہمیں فاسق نہیں مرنا ہے، ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، ایسے مرنا ہے۔ معزز محفلوں میں جاتے ہیں، بنتے ہیں، سنورتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، مرد بھی عورتوں کی طرح سجتے ہیں، گلاس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ جب خود کی نظر میں خود پسندیدہ ہو جاتے ہیں تب محفلوں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، سیمیناروں میں جاتے ہیں، کانفرنسوں میں جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے سامنے جا رہے ہو، سنورنے کا کچھ بندوبست ہے کہ نہیں؟ کالا گورا نہیں ہو سکتا، چھوٹے قد کا بڑے قد کا نہیں ہو سکتا، مریم طاقتور نہیں ہو سکتا۔ ہم کو سنورنے کے لیے ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دل سنور گیا تو ہم سنور گئے، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا اور پسند۔ دل سنور جائے، دل کی دنیا بن جائے، اجڑی ہوئی ہے ہماری دل کی دنیا، گندگیوں سے بھری ہوئی ہے، غلاظت و کیچڑ بھرا ہوا ہے۔ اس دل کی دنیا کو صاف کرو، اچھی بناؤ، خوبصورت بناؤ، یہاں صلاح ہو، یہاں تقوی ہو، یہاں ایمان کا نور ہو، یہاں اطاعت کا سرور ہو، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتیں ہوں۔ یہ دل کی دنیا آباد ہے تو آباد ہے، اور یہ من کی دنیا ویران ہے تو سب کچھ ویران ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اگر ہمارے دل میں نہیں، اگر ہمارے دل میں ہے تو سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ اندر والے کو بناؤ، تقوی و طہارت کو اختیار کریں، اہل اللہ کو، بزرگان دین کو سامنے رکھیں، کس طرح انہوں نے اپنے کو ثابت قدم رکھا، کس معیار تقوی کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، اور کیسے اپنے نفس کو شکست دے دی۔ اس نفس کو شکست دینے سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔
بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دیا تو کیا شکست دیا؟ نفس امارہ کو شکست دیا تو بہت بڑی شکست دی، بہت بڑا پہلوان بن گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلوان اور بہادر وہ نہیں ہے جو سامنے والے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے اور اس سے جیت جائے، یہ پہلوان ہے، سب سے بڑا پہلوان۔ رجعنا من جہاد الاکبر رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم وقتی موقتی جہاد سے لوٹ گئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پھر کوئی موقع جہاد کا آئے، مگر جہاد اکبر تو موت تک ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ، مقاتلہ، مجاہدہ، اس کو پیچھے کرنا، پچھاڑ دینا اور اس پر غالب آ جانا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری غفلت کو دور فرما دے۔ زمانہ ہمیں سبق دے رہا ہے لیکن ہم زمانے سے سبق نہیں لے رہے ہیں، حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں لیکن ہم جھنجھوڑ نہیں پا رہے ہیں، دنیا ہمیں آزما رہی ہے اور ہم آزمائش میں کامیابی کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اس دفعہ اگر مسلمان، بالخصوص بھارت کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اگر اس دفعہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے دین پر جمنے میں تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ایک عالمی انقلاب برپا کر دے گا۔ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنورنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن بڑی قربانیاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں، سب کچھ گوارا کر لینا ہے اللہ کے خاطر، اس لیے کہ ان ذلتوں خواریوں کے بعد پھر عزت کا مالک ہمیں عزت سے سرفراز فرمائے گا، اور اس سے پہلے تو مشکل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے گا۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، خود سنبھلنا ہے، خاندان کو سنبھالنا ہے، برادریوں کو ہوش میں لانا ہے، بستی والوں کو ہوش میں لانا ہے، ہر غافل کو ذاکر بنا دینا ہے اور ہر بے حس کے دل میں احساس جگہ دینا ہے۔ یہ کام سب کو مل کر کرنا ہے، اور جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا، دین پر مضبوطی اور ثبات کی نوبت آئے گی، ایمان قوی ہو جائے گا اور حالات کا مقابلہ آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو دین کے دشمن ہیں وہ اپنے بلوں میں واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو غلبہ اور باغ و بہار ہوگی وہ اسلام کی باغ و بہار ہوگی اور مسلمانوں ہی کا میدان ہوگا، بشرطے کہ ہم اللہ کے دین کے قدرداں ہوں۔ اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اچھی صحبتیں، نیک محفلیں اور اہل اللہ کا مطالعہ، ان کے حالات زندگی، ان کے مجاہدوں سے واقف ہونا اور اس پر جمنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو اعلانوں کی طرف ہمارے حافظ ابراہیم صاحب توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک تو اعلان یہی ہے کہ اگلا مہینہ اگست کا ہے، اور عام طور سے اگست کے مہینے میں سے روزہ مجلس ہو رہی ہے، تو اگلے سنیچر اتوار پیر کو سے روزہ مجلس ہوگی، اور مشورے میں ترجیحی طور پر یہی طے ہوا ہے کہ امداد العلوم نارائن کھیڑ ہی میں ہوگی، سہولت وہاں زیادہ ہے اور انتظامات آسان ہیں، اس لیے وہاں ہوگی۔ اب اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں،
ان کا راستہ کھوٹا نہیں ہوتا، آدھا ہوتا ہے، اس لیے وہ تو ہنسی خوشی آ جاتے ہیں ادھر سے، ادھر کے کرناٹک سے، ادھر کے تلنگانہ سے اور ادھر کے مراٹھواڑے سے، ان سب کے لیے تو وہ قریب ہے، راستہ آسان ہے۔ لیکن جو ادھر سے آتے ہیں آندھرا پردیش سے اور ادھر کے تلنگانہ سے اور رائل سیما سے اور پھر ادھر سے کرناٹک اور اس طرف سے آنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے 2 سفر ہو جاتے ہیں، ایک حیدرآباد پہنچنا، پھر حیدرآباد سے وہاں پہنچنا۔ تو اس کے لیے ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ جن لوگوں کا ارادہ ہو سے روزہ میں شرکت کا، وہ کہیں سے بھی آ رہے ہوں، حیدرآباد تو آتے ہی ہیں ہر مہینہ، تو یہاں لکھوا دیں کہ میرا ارادہ شرکت کرنے کا ہے، اور یہاں پر پہنچ جائیں مغرب سے پہلے جمعے کے دن، تو پھر یہاں سے ان کو انتظام اسی حساب سے کریں گے، جتنی بکنگ ہوگی اسی حساب سے سواری کا بندوبست یہاں سے کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کہ لمٹ مقرر کر دو کہ یہ تاریخ تک والوں کے ہم انتظام کریں گے، باقی اپنا انتظام خود کریں۔ تو وہ تاریخ تک کے لوگ اپنی بکنگ کرا لیں گے، اس کے بعد بھی کوئی پوچھے گا تو سیٹ خالی ہے تو مل جائے گی، نہیں خالی ہے تو نہیں مل سکے گی، اس طرح یہ انتظام ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی منفعتیں ہیں اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بعد میں اطلاع بھی کرتے ہیں کہ یہ 3 دن 2.5 دن ہوتے ہیں اصلاً، ان 2.5 دنوں کے معمولات کی وجہ سے، ایک اچھے ماحول میں وقت گزرنے کی وجہ سے ایمان و یقین میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اچھے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ سب تدبیریں ہیں، اور تدبیریں کا بندہ پابند ہے، تدبیر سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، اس لیے ان تدبیروں کو ہمیں کرنا ہے، اسی میں ایک تدبیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جولائی کے مہینے کے ختم تک جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے، کہ مہینہ ختم ہوگا تو وہ کام ختم ہو جائے گا، اس لیے جتنے بھی یہاں پر ائمہ ہیں، علماء ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جو لوگ ممبر نہیں بن سکے ہیں اب تک، ان کو اس کا ممبر بنائیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ضرورت پڑتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ضرورت کہاں ہے، کیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے بناؤ، اور جتنے ہو سکے حیدرآباد میں بھی اور جہاں جہاں سے جتنا ہو سکے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ ممبر سازی کریں۔ اس کا فائدہ اپنے وقت پر سمجھ میں آئے گا، چاہے اب سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، اس لیے اس کی طرف سب کو توجہ دلا رہے ہیں۔ میں خود بھی پوری ریاست میں توجہ دلا رہا ہوں کہ بناؤ، اور جتنے ہو سکا کرو، کام میں کوتاہی کمی مت کرو، بعد میں نہیں پچھتانا چاہیے، وقت پر کام کرنا چاہیے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا وحبیبنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم فانصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں کو درگزر فرما۔ اللہ جانے انجانے ہماری زبان سے جو کچھ گستاخی، بے ادبی کی بات سرزد ہو گئی ہو، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی تجدید فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر ثبات نصیب فرما۔ اللہ پاک ایمان کے ضائع ہونے اور ہلاک ہونے سے بچنے کی فکریں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی آخری سانس تک سلامتی کو مقدر فرما اور آخری وقت ایمان پر گزرنے کے تک مقدر فرما، فیصلہ فرما۔ اے مولا کریم، ہر بے نیازی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، باوجود اس کے کہ آپ بے نیاز ہیں، ہم محتاجوں پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ پاک اپنی عنایت، اپنی محبت اور اپنی پیار بھری نظر سے ہم گناہ گاروں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ غیور ہیں۔ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ بعض بندوں کو قیامت کے دن دیکھوں گا بھی نہیں۔ اے اللہ، آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا؟ اے مولا، ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ایسا بد نصیب بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے جن کو آپ شفقت و محبت و پیار سے دیکھیں گے۔ اللہ، اپنی زیارت کا ہماری آنکھوں کو عزت عطا فرمائیے اے اللہ، اور آپ کی دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیے، اور آپ ہمیں دیکھ لیجئے، پیار سے دیکھ لیجئے، محبت سے دیکھ لیجئے، ترحم سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ، گندگی میں اٹے پٹے اور نہایت غلاظتوں میں پھنسے بچے کو اس کی ماں پکارنے پر پہنچتی ہے، اللہ اسے بھوڑ پہ نہیں پھینک دیتی، اسے غلاظت میں نہیں ڈال دیتی، اسے دھلا کر، نہلا کر، صاف کر کے چمکارنے اور پیار کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ مولا، ہر گندگی میں مبتلا ہو کر، ہر گناہ کی نحوست میں مبتلا ہو کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک ماں کو آپ نے پیار اور محبت دی ہے، اور آپ کے پاس محبت اپنے بندوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ، ہمیں پاک بھی کر دیجئے، صاف بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک اپنے حکم سے، اپنے رحمت کے پانی سے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، ہماری گندگیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں نیک بنا لیجئے،
صالح بنا لیجئے۔ ہم صالح بن کر آنا چاہتے ہیں پر ہمارے نفس و شیطان ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اے مولا اس نفس و شیطان کو روک دیجئے۔ اللہ پاک کسی کے گھر پر، کسی رئیس کے گھر پر اس کا مہمان پہنچتا ہے اور اس کے گھر کے کتے اسے روکتے ہیں تو وہ انہی کو آواز دیتا ہے اور اس کے ایک حکم سے کتے ہٹ جاتے ہیں اور وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ نے بلایا ہے ہم کو، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نفس و شیطان، یہ کتے، یہ خبیث، یہ درندے ہمیں آپ کی حضور آنے نہیں دے رہے۔ مولا آپ ایک حکم سے انہیں ہٹا دیجئے، انہیں ٹال دیجئے تاکہ ہم آپ کی بارگاہ میں باریاب ہو سکیں۔ مولا آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ فیصلے فرما دیجئے، ہمارے نیک بننے کے فیصلے، ہمارے ایک بننے کے فیصلے، ہمارے اخلاق کے فیصلے، ہمارے دیانت کے فیصلے، ہماری امانت کے فیصلے، ہماری عبادت کے فیصلے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے سانچے میں ڈھلنے کے عزائم کے فیصلے آپ فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے چاہنے کے بعد کوئی طاقت آپ کی چاہت کو روک نہیں سکتی۔ آپ ہمارے لیے چاہ لیجئے، ارادہ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، چلا دیجئے۔ اے اللہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کھینچ لیجئے، جذب فرما لیجئے۔ اے مولا ہمیں وہ بندے معلوم ہیں، ہم ان بندوں کو جانتے ہیں جو خود سے نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن آپ کے پیار نے ان کو جذب کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جذب فرما لیجیے، اللہ پاک ہمیں بھی جذب فرما لیجیے۔ اللہ آپ نے اپنی قدرت سے ہمیں دکھایا سورج کی شعاعیں سمندر کے کثیف پانی پر پیار سے متوجہ ہو جاتی ہیں، پانی کو جب جذب کر لیتی ہیں تو نمک رہ جاتا ہے اور لطافت چلی جاتی ہے۔ اے مولا آپ بھی جذب فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ ایک سورج، ایسے کتنے سورج آپ پیدا کرتے ہیں اور کتنی بڑی آپ کے پاس طاقت ہے۔ اے مولا اگر ایک کرن آپ کی محبت کی ہمارے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، ہماری دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ سب گندگیاں چھوڑ کر ہم آپ کے پاس صاف ستھرے پہنچ جائے۔ اللہ ایسا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہمتیں کم ہیں، ارادے پست ہیں، ماحول خراب ہے اور اے اللہ ہم ہار جا رہے ہیں۔ مولا بار بار طے کر رہے ہیں، بار بار ہار رہے ہیں۔ اے مولا اب آپ ایک دفعہ ہماری ناؤ پار لگا ہی دیجئے۔ اے اللہ ایک دفعہ ہمیں کامیاب کر ہی دیجئے۔ اللہ آپ چاہیں تو کچھ بھی بعید نہیں، ہمارے لیے مدد فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہمارے ماحولوں کو بدل دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی دین کا ذوق عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی دین کا ذوق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں کو سنت و شریعت کا گہوارہ بنا دیجئے، معاصی سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر فتنے، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم بار بار ارادے کر کے بار بار توڑ رہے ہیں، لیکن آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں نہیں ہار رہا ہوں تو تم کیوں ہار رہے ہو۔ اللہ پاک ہم مگر شرمندہ ہو جاتے ہیں، حوصلہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمیں اپنا مقرب بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی بارگاہ کا بارگاہ نشین بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنے قرب اور اپنی نزدیکی نصیب فرما۔ اے مولا دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ اللہ پاک معاشی تنگی کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے تدابیر اختیار کرنے کی توفیق دیجیے جس کے ذریعے سے ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہر مومن کو، ہر سالک کو، ہر دین پسند کو اپنے پیروں قدموں پہ کھڑا کر دیجیے۔ اے مولا کریم کسی کا دست نگر نہ بنائیے۔ اللہ پاک آپ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فارحمنا برحمت
تغنینا بها عن رحمت من سواک فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.